زمین کسی کی بھی ہو، کیسی بھی ہو، مگر بیج تو آپ ہی کا ہوگا۔ اس طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں رنڈی جس کے بطن سے آپ کے خون کا قطرہ لڑکی یا لڑکا بن کے پیدا ہوا ہے، آپ کی اولاد نہیں۔ اس کی تخلیق تولید کی ذمہ داری یکسر آپ کی ہے۔ آپ اس کے وجود سے انحراف نہیں کر سکتے۔ چکلے کی عورتوں کو کون نہیں جانتا؟ قریب قریب ہر شہر میں ایک چکلا موجود ہے۔ اگر ہم مندروں اور مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان کعبہ خانوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں سے لوٹ کر انسان مندروں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ رنڈی نے ہنستے ہوئے کہا، ہم ہی وہ بکریاں ہیں صاحب جو تمہارے اندر چھپے درندوں کو اپنے جسم کا گوشت پیش کر کے ان کی بھوک مٹاتی ہیں، ورنہ تمہاری آنکھیں تو خون کے رشتوں والی چھاتیوں پر بھی مرکوز ہوں۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا۔ رنڈی اور باسمت عورت کا مقابلہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ رنڈی خود کماتی ہے اور باسمت عورت کے پاس کما کر لانے والا کوئی موجود ہوتا ہے۔ فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحات محبت نہیں کہلاتے۔ جس عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب مد کی مردانگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ وفا شعار بیویاں نہیں، اگر اس دنیا میں وفا نام کی کوئی شے باقی ہے تو وہ مے خانوں اور کوٹھوں میں ملے گی تمہیں۔ نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک بار میں نے اور میرے ساتھیوں نے ایک گھر میں ڈاکہ ڈالا اور تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہم نے عورت کی بالیاں اتار لیں۔ جب نکلنے لگے تو عورت نے بد دعا دی، خدا غرق کرے تم لوگوں کو، میں اپنے بچے کی دعائی اب کہاں سے لوں گی؟ مجھے ترس آ گیا، میں نے ایک بالی واپس کر دی۔ میں ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہوں جہاں بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔